خوش آمدید عہد رفتہ میں، وہ سفر جہاں ہم تاریخ کے گمگشتہ اوراق کو روشن کرتے ہیں۔ آج ہم لے کر آئے ہیں کشمیر کے اس عظیم صوفی، اس عظیم شاعر اور روحانی پیشوا کی داستان، جنہیں پوری وادی کشمیر شیخ العالم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جی ہاں، حضرت شیخ نور الدین نورانی چرار شریف والے۔ پیدائش کی بشارت، نورانی پھول کی کہانی۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پیدا نہیں ہوتے، انہیں دنیا میں اتارا جاتا ہے۔ حضرت نور الدین نورانی کی پیدائش بھی ایسی ہی ایک روحانی نشانی سے بھری کہانی ہے۔ 774 ہجری یعنی 1377 عیسوی کشمیر کے گاؤں کیموا، ضلع اسلام آباد، صاحب نسبت گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد بابا سالار الدین اور والدہ محترمہ سدرا ماجی ایک روز بزرگ یاسمین ریشی کی خانقاہ میں موجود تھیں کہ کشمیر کے مشہور و مجذوبہ للہ عارفہ لل دید ہاتھ میں ایک پھول لے کر آئیں۔ یاسمین ریشی نے وہ پھول آپ کی والدہ کو دیتے ہوئے فرمایا، اسے سونگھ لو، تمہارے بطن سے ایک برگزیدہ بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ آنے والی نسلوں کا چراغ بنے گا۔ یہ صرف ایک پیش گوئی نہ تھی، عظیم صوفی سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی ہی نوعیت سنائی تھی۔ القبات، شیخ العالم کیوں؟ وقت گزرا اور وہ بچہ بڑا ہو کر کشمیر کی روحانی تاریخ کا سب سے روشن چہرہ بنا۔ شیخ العالم عالم روحانیت کے رہنما نند ریشی، نور الدین ولی، سلطان العارفین، آپ نے ظاہری طور پر کسی بڑے مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا علم لدنی، وہ علم جو دلوں میں اترتا ہے۔ آپ کی خانقاہ میں امیر و غریب، ہندو مسلمان، ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگ بیٹھتے تھے۔ آپ نے پوری وادی کو محبت، اخوت، سادگی، برداشت اور انسان دوستی کا درس دیا۔ شاعری و تعلیمات۔ کاشر قرآن حضرت نور الدین ولی کشمیری زبان کے پہلے اور سب سے بڑے شاعر ہیں۔ آپ کے کلام کو لوگ محبت سے کہتے ہیں کاشر قرآن، کیونکہ آپ کی شاعری توحید کا پیغام، نفس کی اصلاح، انسانی دوستی، عبادت اور تقوی، اخلاق اور بھائی چارہ کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے جو آج بھی کشمیری گھروں، کھیتوں، مسجدوں اور خانقاہوں میں عقیدت سے گایا جاتا ہے۔ صدیاں گزر گئیں مگر آپ کا کلام آج بھی دلوں کو روشن کرتا ہے۔ آپ کی تعلیمات پر کئی کتابیں لکھی گئیں، جن میں ریشی نامہ اور ریشی ناصر خاص طور پر مشہور ہیں۔ آپ کا روحانی نسبت سلسلہ چشتیہ سے جڑتا ہے، وہی سلسلہ جو حضرت علی کی 9ویں پشت میں بزرگ ابو الاسحاق شامی سے شروع ہوا اور جسے بر صغیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے زندہ کیا۔ آپ کی تعلیمات اسی محبت، خدمت اور سادگی کی دوڑ میں آگے بڑھتی تھی جو چشتی صوفیہ کی پہچان ہے۔ وصال، چرار شریف کا نگہبان 837 ہجری 1438 عیسوی آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔
مگر چرار شریف میں آپ کا مزار آج بھی وادی کشمیر کی دھڑکن ہے۔ یہ مقام صرف ایک مزار نہیں بلکہ محبت، امن اور روحانیت کا مرکز ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ سکون کی تلاش میں آتے ہیں۔ حضرت نور الدین نورانی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کا اصل درجہ اس کے لباس، دولت یا مقام میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق، محبت اور انسانیت میں ہے۔